اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ٹیررزم کے شدید ترین خطرے سے دوچار ہیں، اور ٹیررزم کا خطرہ سب سے زیادہ جن ممالک کو افیکٹ کرتا ہے وہ مسلمان ممالک ہیں۔ اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہی ٹیررسٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ درست ہے کہ ایک حد تک مسلمان ہی اعلی کار بھی بن رہے ہیں دشمنوں کے، لیکن اس کا سبب اسلامی اصول نہیں، اسلامی اصولوں سے عدم واقفیت ہے۔ جہاد کی تو روح ہی اور ہے، قتال فی سبیل اللہ کا تو اصول ہی اور ہے، اور وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ البتہ قتل پر بات کی ہم نے، تو آج دیکھتے ہیں کہ قتل میں تعاون کرنا کیسا ہے۔ خود قاتل ہونا نہیں، قتل میں تعاون کرنا۔ اگر کسی شخص کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے تو اس کے قتل میں تعاون کرنا، خواہ وہ عملی طور پر ہو یا محض زبان سے کسی کو بڑھاوا دینا یا خاموش رہ کر برداشت کرنا، یہ سبھی کچھ تعاون میں آ جاتا ہے، بشرطے کہ کوئی اختیار رکھتا ہو۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آسمان اور زمین کی ساری مخلوق ایک مومن کے قتل ناحق میں شریک ہو تو اللہ رب کریم ان سب کو منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ آپ دیکھیے کہ قتل ناحق ہو مومن کا تو اس میں شریک ہونے والے سارے لوگ جہنمی ہیں، تعاون کرنے والے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا، جس نے کسی مسلمان کے خون ناحق میں ایک جملے سے، ایک کلمے سے بھی حصہ لیا، ایک جملے سے کہہ کر حصہ لیا، قیامت کے روز اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ کی رحمت سے مایوس لکھا ہوا ہوگا۔ یعنی ایک جملہ کہہ کر کسی مومن کے قتل ناحق میں حصہ لیا، ایک جملہ کہہ کر کسی کا دل بڑھا کر، ظالم کا یا اس کے جو مظلوم ہے اس کے خلاف کوئی غلط بات کہہ کر ایک جملے سے حصہ لیا، اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے مابین روز قیامت کیا لکھا ہوگا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس۔ تو آج جو مسلمانوں پر ہی، غیر مسلموں پر تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، اگر جو ان کا بھی کوئی جواز نہیں ہے، لیکن مسلمانوں پر جو ہے سوسائڈ اٹیکس ہو رہے ہیں اور جگہ جگہ ہو رہے ہیں۔ اور سب سے اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جمعے کی نمازوں میں، عید کی نمازوں میں ہوتے ہیں، مساجد میں ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دعویٰ یہ ہے کہ مسلمان ہم ہی ہیں۔ یعنی ایسی عجیب و غریب اور انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ کچھ کہتے بند نہیں آتی۔ بہرحال براہ راست میرا موضوع نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا دھوکے سے قتل کر دیا گیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اگر اس کے قتل میں سنہ کے سارے لوگ شریک ہوتے، یمن کا معاملہ تھا تو اسی لیے کہا کہ سنہ کے سارے لوگ شریک ہوتے، جو یمن کا ایک شہر ہے، اس کا اہم مقام ہے، تو میں ان ساروں کو قتل کروا دیتا۔ یعنی سنہ شہر کے سارے لوگ اس لڑکے کے قتل میں شریک ہوتے تو میں ساروں کو قتل کروا دیتا۔ واقعہ یوں تھا کہ سنہ میں ایک عورت نے اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے ایک آشنا کے ساتھ مل کر اپنی سوتن کے بچے کو قتل کر ڈالا تھا۔ قتل میں ایک غلام اور ایک چوتھا آدمی بھی شریک تھا، یعنی ایک عورت، اس کا آشنا، ایک غلام اور ایک چوتھا شخص بھی شامل تھا۔ تو سنہ کے حاکم نے اس کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فتویٰ مانگا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چاروں افراد کے قتل کا فتویٰ صادر کیا، اور اسی کے ساتھ یہ الفاظ کہے تھے کہ اگر سنہ کے سارے لوگ اس قتل میں شریک ہوتے تو میں ساروں کو قتل کرا دیتا۔ یعنی قتل میں تعاون اتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر یہ حقائق سامنے رکھے گئے ہوں تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی مومن جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا وہ کسی بھی شخص کے قتل میں شریک ہوگا، چاہے جائے کا کہ ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہونا۔ لہٰذا اللہ رب کریم ہمیں ایسی برائیوں سے بچائے، اور یاد رکھیے کہ گناہ ختم ہو جاتا ہے، وقت یعنی گناہ کا جو ہے گزر جاتا ہے، اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے، مگر اس کا عذاب ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے۔ اور نیکی کے لیے جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، جو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، جو دقت آتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن نیکی کا اجر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ یہی تو ہے باقیات الصالحات۔
تو انہی کے لیے کوشش کیجیے اور برائیوں سے اپنے دامن کو حتی الامکان بچانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔